नाजरीन कराम, सलाम अलैकुम। तकी आबेदी, टोरंटो, कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं सबसे पहले डायरेक्टर इकबाल एकेडमी पाकिस्तान मोहतरमा प्रोफेसर बसीरा अंबरीन साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे ये मौका फराहम किया गया कि आपकी खिदमत में कुछ मारूज़ात और इकबाल शनासी के कुछ नुकात पेश कर सकूं। मैं मोहतरम चेयरमैन प्रोफेसर शहजाद खैसर साहब का भी बहुत ममनून हूं और अलबत्ते उनकी जो अंग्रेजी में तसानीफ हैं उससे मैं बखूबी वाकिफ हूं। शायद मुझे इसलिए इकबाल शनासी यूरोप और शुमाली अमेरिका, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा शामिल हैं, इसलिए मैं आपकी खिदमत में शायद हूं कि मैंने 40 साल से ज़्यादा यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका में ज़िंदगी बसर की है और बसर कर रहा हूं। इकबालियात से दिलचस्पी भी है। चाहता हूं कि मुस्तनद हवालों के साथ इस तरह से हम इन मतालिब पर जो इकबाल शनासी से मरबूत हैं गुफ्तगू करें कि आमी और आलम के साथ साथ हमारी नस्ल जवान भी इससे आशना हो सके। ये सब हम जानते हैं कि खुद अल्लामा इकबाल ने इंग्लैंड में, जर्मनी में और इटली में और फ्रांस में, यानी पेरिस और मूनिख और हाइडलबर्ग और लंदन और रोम वगैरह में सफ़र भी किया और क़याम भी किया। और ये यूरोप में ये चीज़ें अगर पूरी तरह से ना हो फिर भी इतनी तरह से मतरा हो चुकी हैं कि हर चीज़ पर रोशनी पड़ती है। गुज़िश्ता वो तो अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि नसीमी अज हिजाज आयत किनायत, सुरूर रफ्ता बाज आयत किनायत। मैं कहूँगा हज़रत इकबाल 82 साल गुजर गए, कोई दानाए राज अभी नहीं आया। वो इकबाल जिन्होंने एक बहुत ही मुख्तसर मुद्दत के लिए इंग्लैंड में क़याम किया, लेकिन आज 100 साल गुजरने के बाद भी पूरी दुनिया में इकबाल शनासी की लहर जाग रही है। शायद
اقبال نے ذات اور کائنات کے ساتھ یہ بھی تو کہا تھا کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ اقبالیات کی اور اقبال شناسی کی داستان اگرچہ کہ طولانی ہے اور جاری ہے، اور ہر دور میں اور ہر ماحول میں کسی طریقے سے اپنے رنگ اور خوشبو بکھیرتی رہتی ہے، لیکن ہم جو پرستاران علامہ اقبال ہیں، اقبال کو ان کے پیغام، ان کے کلام، ان کی جو بصیرت اور ویژن ہے، اس کے لیے عموماً مغربی دنیا میں رہنے والے لوگ اقبال سے ایک خاص اپنا لگاؤ رکھتے ہیں۔ کئی محفلوں میں جو اقبال شناسی کی برگزار ہوتی ہے، یہی سوال پوچھا جاتا ہے کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل، وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانیوں حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ مغرب میں اقبال شناسی کی روایت میں ملک اور شہر شہر تو آپ کی خدمت میں اس وجہ سے پیش نہیں کیا کر سکتا کہ اس کے لیے کافی وقت کی ضرورت ہوگی، لیکن ہماری جو اقبال شناسی ہے، اس میں ہر دور میں اس اقبال شناسی کے ساتھ جوانوں کی اس میں موجودگی محسوس کی گئی ہے۔ تو شاید یہی علامہ اقبال کی دعا کا اثر ہو کہ بڑھ جوانا سہل کن حرف مرا، بہرشن پایاب کن ظرف مرا، من کے نو امید امز پیرانے کہن، دارا مز روزی کے می آیت سخن، منتظر ہوں اس روز کا جب وہی اقبال کہتے ہیں، یہ کچھ مصرے پڑھ کر اپنے موضوع پر پلٹ جاؤں گا کہ جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میری شوق میری نظر بخش دے، میرے دیدے تر کی بیتابیاں، میرے دل کی پوشیدہ بیتابیاں، امنگیں میری، آرزوئیں میری، امیدیں میری، جستجوئیں میری، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے۔ وہ لندن ہو یا لندن کے اطراف کے دوسرے ممالک، انگلینڈ کے اطراف کے، وہ پیرس ہو کہ ڈنمارک ہو، ہم نے تو یہ سن لیا کہ قائد اعظم نے اسی کالج میں اس وجہ سے داخلہ لیا تھا کہ علامہ اقبال اس میں۔ اقبال کی جو اقبال شناسی ہے، کئی انجمنیں انگلینڈ میں بنائی گئیں اردو مرکز کے ساتھ، اور کئی غیر مسلم اور مسلمان اردو زبان اور دوسری زبان کے افراد نے علامہ اقبال پر کام کیا۔ آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروفیسر ڈیوڈ میتھیوز نے علامہ اقبال کے کلام کو اردو میں ترجمہ کیا، اور حکومت پاکستان نے ان کو تمغہ
امتیاز سے نوازا۔ یہی نہیں بلکہ وہاں پر مقیم محمد شریف بقا صاحب نے بھی بڑی عمدہ کتاب علامہ اقبال کے جو 7 خطبات ہیں، دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، کے اردو میں آسانی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں تو صرف کچھ اشارے کر رہا ہوں، اس وجہ سے وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ درانی صاحب جیسی شخصیت بھی گزری ہے جو ریسرچ میں اپنا خاص مقام رکھتے تھے۔ پورا انگلینڈ اگر آپ دیکھیں، اس میں ایک بڑا حصہ اقبال کے اشعار اور اقبال کے پیغام اور اقبال کی جو فکر ہے اس سے آشنائی کا ایک خلوص رکھتا تھا۔ اور آج اگرچہ کہ انگلینڈ میں اقبال چیئر نہیں ہے، لیکن جو لنڈن انسٹیٹیوٹ کے تحت جو اورینٹل انسٹیٹیوٹ ہے، اس میں اقبالیات پر کام ہوا ہے، اور بہت سے کام ہمارے سامنے بعض مطبوعہ اور بعض رسالوں میں شائع ہو کر پیش ہوئے۔ یہ سچ ہے کہ علامہ اقبال جرمنی گئے اور مونیخ یونیورسٹی میں انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی، تو وہ جو 1907 میں کچھ مہینوں کے لیے علامہ اقبال تشریف لے گئے ہیں، تو وہاں پر ہائیڈلبرگ میں جو قیام کیا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر ہائیڈلبرگ میں حکومت پاکستان نے اقبال چیئر رکھی ہے، اور وہاں پر ایک سرشناس، اقبال فہم، اقبال شناس ہمیشہ تشریف لاتے ہیں۔ مجھے بھی یہ سعادت ہوئی ہے کہ ہائیڈلبرگ میں کئی مرتبہ وہاں کی ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے جاؤں، جیسے وہ دریائے نیکر کے کنارے جرمنی کی گورنمنٹ نے اس لبے دریا جو روڈ ہے اس کا نام اقبال ووفر، اور اس سے جو متصلہ جو پارک ہے، وہاں پر علامہ اقبال کی نظم کو جرمن زبان میں ٹرانسلیٹ کر کر وہاں پر نصب کیا ہے۔ اور آپ نے اگر وہ تصویر دیکھی ہے کہ علامہ اقبال جو عطیہ فیضی کے ساتھ ایک کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اسی مقام پر ایک مقام بھی آپ کے لب ساحل بنایا گیا ہے۔ دریا نیکر کے اس پار حکومت جرمنی نے اس کمرے کو جس میں علامہ اقبال مقیم تھے، کیونکہ ہم لوگوں نے آج سے 8-10 سال پہلے یہ کوشش کی کہ کیا ہم ایک علامہ اقبال کا وہاں پر میوزیم یا ایک اس مقام پر جس کمرے میں انہوں نے رہائش کی ہے وہاں پر ایک عمارت یا ایک نشان بنا سکتے ہیں۔ وہ صاحب خانہ تیار نہیں ہوتا کسی لحاظ سے، لیکن وہ کسی کو کرائے پر اس وجہ سے نہیں دے سکتا کہ اس کو جرمن کی گورنمنٹ ہر مہینہ پیسے دیتی ہے، اور وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پیتل کی پلیٹ ہے جس پر یہ سب لکھا ہوا ہے۔ یہ کام زیادہ تر پروفیسر ممتاز حسن صاحب کے زمانے میں، اور اس زمانے میں جو پاکستانی جو عہدیدار موجود تھے اور جو اقبال کے پرستار تھے، ان کی وجہ سے ہوا۔ لیکن اقبال شناسی کی یہ روایت آگے بڑھتی گئی، اور آپ جانتے ہیں کہ اب جب پاکستانی نیشنل
جو بینک ہے اس کے چیف ہمارے، اور اس کے ساتھ جو پاکستانی اقبال کے پرستار اقبال حیدر صاحب جو 50 سال سے فرینکفرٹ میں رہتے ہیں، ان کی مدد سے ہم نے نیکر کے کنارے گزشتہ 10 سال سے مشاعرہ با یاد اقبال کیا، اور اسی سے متصلہ جو ہیڈلبرگ یونیورسٹی ہے اس میں بھی اقبالیات پر بہت کچھ بڑے کام ہوئے، اور اقبالیات پر وہ پروفیسر کرسٹینا نے بڑی حد تک اردو اور علامہ اقبال کی شناسیوں کو پیش کیا، اور اہل قلم جو اردو آرگنائزیشن ہے پنجاب سے، جس کے روح رواں شہزاد ارمان صاحب ہیں، ان لوگوں نے بھی ہر سال دوسرے ملکوں کے ساتھ اور اقبال حیدر صاحب سے کے ساتھ مل کر یہ اقبال کی شمع کو روشن رکھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، پردیس میں یہ باتیں اگرچہ کہ چھوٹی نظر آتی ہیں، لیکن ہر بڑے شخص کی چھوٹی بات بھی بڑی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں پوری طریقے سے شاید منعکس نہ ہوں عام میڈیا میں، کیونکہ اس میں عام طور سے حکمران نہیں آتے بلکہ عوام آتی ہے، بلکہ اقبال کے پرستار آتے ہیں، لیکن یہ چیز جاری ہے۔ یہی شمع روشن کرتی ہے اقبال کی دل میں۔ اور آپ دیکھیے کہ اسی طریقے سے جب علامہ اقبال انگلینڈ میں ہیں تو جاتے ہیں میڈرڈ میں، اور وہاں پر لیکچر دیتے ہیں اسپین میں، اور اس کے بعد سے جاتے ہیں قرطبہ میں، اور قرطبہ کے بعد سے الزہرا اور الحمرا میں جاتے ہیں۔ وہاں کی آرگنائزیشنوں نے، وہ جو پرستار اقبال ہیں، وہ اہل قلم نے، وہی بارسلونا میں اوکے ٹی وی کے طریقے سے، جہاں پر 35,000 لوگ پاکستانی اور اردو جاننے والے ایک بڑی تعداد میں ہیں، علامہ اقبال کا پروگرام منعقد کیا جاتا ہے، اور قرطبہ کو پوری رات وہاں پر مشاعرہ کر کر اس کو شہر اقبال نام دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد سے جو مسائل اقبال نے فرمائے تھے، قرطبہ کو دیکھ کر، الزہرا کو دیکھ کر اور الامرا کو دیکھ کر، اس کو پورے طریقے سے اقبال شناسی کے ذیل میں بتایا جاتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے، یہ یورپ میں، اور اسی طرح سے آپ پیرس میں چلے جائیے جہاں پہ علامہ اقبال کی برگسن سے ملاقات ہوئی تھی، وہاں پر بھی یہ چیزیں ہیں۔ کئی کتابیں، کتابچے وغیرہ، آرٹیکلز فرینچ میں شائع ہو چکے ہیں، اسپینش میں شائع ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مشہور کتاب آپ کے اٹلی کی بھی، میں بھول رہا ہوں ان کا نام، جس میں انہوں نے علامہ اقبال کے کلام کا آپ کے ترجمہ کیا ہے۔ تو یورپ میں اقبال شناسی چل رہی ہے، لیکن ایک چیز ہے، وہ یہ کہ جب علامہ اقبال کا انتقال ہوا 1938 میں، اور پاکستان فارمیشن کے بعد 50 سے 65 تک بڑی ترقی تھی، جس میں بڑے بڑے لوگ اور مختلف ادیان کے لوگ اور مختلف لٹریچر کے دوسرے گروپ کے لوگ شرکت کرتے تھے، وہ چیز کم ہو چکی ہے۔ اس طرف توجہ ہونا چاہیے، کیونکہ اقبال نے کہا تھا کہ مومنارا گفت آن سلطان دین، مومنوں سے اس سلطان دین نے، حضور اکرم نے کہا، مومنارا گفت آن سلطان دین، این ہمیں روئے زمین مسجد من، یہ پوری زمین کے اوپر میری مسجد ہے۔ ہم سجدہ جاپان میں بھی کر سکتے ہیں، ہم سجدہ کعبے میں بھی کر سکتے ہیں، ہم سجدہ نیو یارک میں بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرف توجہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرانس میں رضی الدین جیسے سائنسدان نے، جو عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن کے وائس چانسلر تھے، لیکن احتجاجاً انہوں نے وہاں سے استعفیٰ دے کر وہ چلے گئے، جنہوں نے سب سے عمدہ کام
علامہ اقبال کے فلسفہ زمان و مکان پر کیا ہے. ان کا کام دیکھیے. ایک چیز اور بتا دوں اپنے ناظرین کو، علامہ اقبال کی زندگی میں پہلی مرتبہ جو درس اقبال شروع ہوا ہے وہ حیدرآباد دکن میں نواب بہادر علی خان کی وساطت سے شروع ہوا ہے. اقبال زندہ تھے. اقبال کے کلام کو سمجھنے کے لیے درس اقبال حیدرآباد دکن نظام اسٹیٹ میں شروع ہوا. تو وہ یہی جو ممتاز حسن صاحب جنہوں نے اتنے کام کیے ہائیڈلبرگ وغیرہ میں، انہوں نے ایک بڑا کام یہ بھی کیا کہ علامہ اقبال کی وفات کے بعد وہ ٹیچر جس کو علامہ اقبال کو جس نے جرمن پڑھائی تھی اور جس سے علامہ اقبال کا کچھ کنیکشن عشقیہ تھا، رومانی تھا، یعنی میری مطلب آپ کے ایما ویگناسٹ ہے، اس کے 40 خطوط ایما نے اس کو انجمن جرمن اینڈ پاکستان فرینڈشپ ایسوسی ایشن کو دے دیا تھا. اور مرنے کے قریب جب آئی تو وہ تمام خطوط جو 40 خطوط 38 خطوط اس میں جرمنی کے تھے اور 2 خطوط اس میں انگریزی کے تھے، وہ پورے خطوط ممتاز صاحب نے لیے. اگرچہ کہ پورے خطوط ہم کو نہیں مل سکے، اس کی روداد الگ ہے، لیکن بہرحال یہ بڑا کام ممتاز حسن صاحب نے کیا. چغتائی اکرام نے آپ جانتے ہیں کہ وہاں سے کتنا بڑا کام کیا، جس پر پریفیس آپ دیکھیے علامہ کے اس کا جو چغتائی نے کیا ہے اس پر شمل کا اینی میری شمل نے پریفیس لکھا ہے. بڑی چیزیں ہیں. افسوس یہ کرتا ہوں کہ اگر نام چھوٹ جائے تو لوگ وہ برا کریں، لیکن میں ذہن سے پڑھ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں اسی طریقے سے ہاں، یہ جو شمع جل رہی ہے اس میں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. میں ممنون ہوں اس اقبال اکیڈمی کا کہ اس طرف بھی کچھ پھول پھینکے جا رہے ہیں چمن کے باہر، تاکہ ہم بتا سکیں ہمارے پاس ذوق ہے، ہمارے پاس شوق ہے، ہمارے پاس عشق ہے، ہمارے پاس توانائی عشق ہے، ہمارے پاس تجربہ نہیں ہے، ہمارے پاس شاید اتنا علم نہ ہو. تو ضرورت اس چیز کی ہے. اب آئیے آپ شمالی امریکہ کی طرف، یونائٹڈ اسٹیٹس اور کینیڈا، جس میں نے 35 سال کے قریب وقت گزارا اور گزار رہا ہوں. یہی امریکہ، اس میں اقبال شناسی کو آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا رومی تو بہت آگے بڑھ گیا، وہ بڑھنا بھی چاہیے تھا اس وجہ سے کہ وہ مرشد ہے. اقبال مرید ہے. اس کی لینگویج انٹرنیشنل لینگویج فارسی ہے. اقبال کی بھی آپ کے زیادہ تر لینگویج فارسی ہے. تو اقبال شناسی کی جو میں ان خوش بختوں میں سے ہوں کہ جو کئی جلسات میں جب جسٹس جاوید اقبال یہاں پر آئے ہیں، کیونکہ جسٹس جاوید اقبال آپ جانتے ہیں کہ فلیڈلفیا یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر تھے، اور ان کے خاص دوست نیو جرسی میں جو گائنیکالوجسٹ تھے، وہ اپنے گھر پر جسٹس صاحب کی تقریریں 20-25 لوگوں کو مدعو کرتے تھے. ایک مرتبہ میں اور ہمارے شہنشاہ ظرافت شاعر ضمیر جعفری کو میں لے کر گیا. ضمیر جعفری نے وہاں پر وہ ان کی جو اقبال کو جو کال کرتے ہیں وہ زمین سے آسمان کی طرف، وہ نظم سنائی. پھر اس کے بعد سے ایک بڑا خوبصورت لیکچر جسٹس جاوید اقبال نے دیا. میں سمجھتا ہوں اس کے 4-5 کچھ لائن نیو یارک کے اخبار میرر میں چھپے. سوال یہ ہے، بڑے منہ کی چھوٹی بات بھی بڑی ہوتی ہے، کیوں ان چیزوں کو ہم جمع نہیں کر سکے؟ اسی طریقے سے جب ان کے فرزند ولید مینہٹن نیو یارک میں پڑھتے تھے
تو جاوید صاحب اپنی بیگم کے ساتھ تشریف لائے تھے اور ہم نے کوئنس جو ایک ایریا ہے نیو یارک کا، اس کے ایک اسکول میں ان کا لیکچر رکھا تھا اور بہت خوبصورت گفتگو کی تھی. ہمارے پاس صرف تصویریں رہ گئی ہیں. تو یہ حسن یوسف کو بازار مصر میں آنا ہے. حسن یوسف کو صرف کنویں میں بند نہیں رہنا چاہیے. اقبال شناسی کی جو روشنی ہے، اقبال شناسی کا جو یہ دریا بہ رہا ہے، اس آبشار سے روشنی حاصل کی جائے اور تمام دنیا کو ظلمت سے پاک کیا جائے اور اس میں روشنی لگائی جائے. تو آپ دیکھ رہے ہیں، کئی مرتبہ تو میں نے وائس آف امریکہ کے ریڈیو پر علامہ اقبال کے لیے بات چیت کی ہے. اب ہم ڈیجیٹل لوگ میں ہیں. یہ بڑی خوشائن چیز ہے کہ جو ڈائریکٹر پروفیسر بصیرہ امبرین نے کی ہے کہ 35 سال کے بعد مجھے کہا گیا ہے کہ کچھ کہا جائے. یعنی گورنمنٹ، ویسے تو میں سادہ لیکچر دے چکا ہوں، لیکن اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ راستے بنیں گے اور اقبال شناسی کی ایک دوسرے کی مدد سے یہ روشنی بڑھتی جائے گی. آپ جانتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کے پاس گھروں میں اقبال کی کتابوں کا اچھا کلیکشن ہے. خود میرے پاس شاید ہی کسی پرائیویٹ لائبریری میں ہو، علامہ اقبال کی ہر کتاب کا فرسٹ ایڈیشن بھی ہے، اور علامہ اقبال کی اس میری لائبریری میں جس میں 15,000 کتابیں ہیں، وہ تصویر موجود ہے جس کو حیدرآباد دکن میں مہاراجہ کشن پرساد نے علامہ اقبال کے انتقال کے دوسرے سال چندہ جمع کرنے کے لیے وہاں کے جو مصور تھے، سب سے بڑے قیوم سے کہا تھا پینسل اسکیچ کریں، تو انہوں نے 3 آپ کے پینٹنگ بنائی تھیں. 2 میں سے ایک اس وقت اردو ہال میں لگی ہوئی ہے، ایک غائب ہے، اور تیسری تقی عابدی کے اس کتب خانے میں اور لائبریری میں موجود ہے. یہ سب اقبال شناسی کی دور ہے. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو سینٹرل لائبریریز ہیں، ہماری لائبریریز کی ایک یہ ہے کہ جو کتاب پڑھی جاتی ہے اس کو خود گورنمنٹ خرید کر پڑھنے والوں کو فراہم کرتی ہے. اگر ہم لوگ اقبالیات کی کتابوں کو پڑھنا شروع کریں، اگر اقبالیات کی کتاب کی نکاسی ہو، تو اس سے اقبال شناسی میں اضافہ ہوگا. کیونکہ اگر ایک کتاب کئی سال تک شیلف میں رکھی رہے تو وہ لائبریری اپنے قانون کے تحت اس کو ڈسکارڈ کر دیتی ہے، اس کو نکال کے پھینک دیتی ہے. مطالعے کی سخت ضرورت ہے جس زبان میں بھی ہو. علامہ اقبال اردو ادب کا وہ شاعر ہے جس کے پاس اس وقت 6,000 کے قریب تمام زبانوں میں کتابیں ہیں. آج تک اردو ادب میں کوئی شاعر پیدا نہیں ہوا جس نے 3,000 کتابیں بھی رکھی ہوں. تو عرض یہ کر رہا ہوں، اقبال شناسی ہے. ہم نے نیو یارک میں، نیو جرسی میں، شکاگو میں، ٹورنٹو میں، لندن میں اردو کانفرنسیں کی. اور جب ہم نے اردو کانفرنسیں کی تو ہم مشکور ہیں اقبال اکیڈمی کا کہ ہماری 2 کانفرنسوں میں ان لوگوں نے سائبر پر بنائی ہوئی اقبال کی لائبریری ہمیں دی. اسی شہر ٹورنٹو میں جہاں سے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، 3,500 لوگوں نے 4 دن میں اس شیشے پہ لگی ہوئی جو اقبال کی سوانے کی نشہ ہے اس کو دیکھا. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر حفظ الکبیر جیسی شخصیت آئی نیو یارک، آپ کے کینیڈا میں. یہاں پر آپ مشہور کتاب عزیز احمد صاحب کی یاد ہے، اقبال اور تشکیل، وہ یہی دفن ہے. ڈاکٹر حسین نصر امریکہ میں اقبال پر کام کر رہے تھے. یہاں پر جب ٹورنٹو میں جب اقبال اکیڈمی بنائی گئی تو اس کے روح رواں سجاد حیدر نے دام درہم سخن نے اس کو آگے بڑھایا، اور ان کے معاون یعنی سلوت جعفری اور پھر افتخار حیدر،
نے اس کو پروان چڑھایا. 500 لوگوں کے بھی یہاں پر اقبال شناسی کے وہ ہوئے. اور ہمیشہ اقبال کی کتابوں کو لوگوں تک فراہم کیا گیا، یعنی ٹیبل پر رکھ کر ان کی معمولی قیمتیں رکھ کر ان تک پہنچایا گیا، کیونکہ یہاں پر کتابیں پہنچانا مغربی دنیا میں، وہ روم ہو یا وہ جرمنی ہو یا وہ ڈنمارک ہو یا انگلینڈ ہو یا ٹورنٹو کینیڈا ہو یا امریکہ ہو، بہت مشکل ہے. اور لوگ اس وجہ سے نہیں لاتے کہ وزن نہیں حمل کر سکتے. تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ڈاکٹر عبدالرحمان اب نے اسٹیٹن آئلینڈ میں اقبال اکیڈمی بنائی فرمان فتح پوری صاحب کی موجودگی میں، اور ہم اس کے ساتھ تھے. کئی خوبصورت آپ کے جلسے ہوئے. یہی نہیں بلکہ اب ان کی بڑی خوبصورت رومی اور اقبال آرگنائزیشن اقبال پر کام کر رہی ہے، اور انہوں نے خود ہماری طرح جیسے تصانیف ہیں، جیسے اقبال کے عرفانی زاویہ، انہوں نے بھی شکوہ جواب شکوہ کا انگریزی میں ترجمہ کیا تاکہ نسل جوان اس سے استفادہ کر سکے. اقبال شناسی ایک گلزار کی طرح سے مہک رہی ہے آج کل ٹورنٹو میں. میں اقبالیات کا طالب علم ہوں. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی، یہ جو نوجوان ہیں جو تقریباً ڈیجیٹل ویلیو کے ساتھ 8 ملین لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں، یہ اس شہر میں ہر مہینہ 1 سے 3 گھنٹے تک ایک موضوع، ایک نظم، ایک غزل، جو کچھ بھی اقبال کا کلام ہے اس کو لے کر یہاں کے لوگوں کو سکھاتے ہیں. مجھے کم از کم آدھے درجن سے زیادہ لیکچر کا وقت دیا گیا، جس میں ان کی سطح کے ساتھ ہم اقبال سے ان کو آشنا کرتے ہیں تو وہ چونک جاتے ہیں اور پھر ایسے عاشق بن جاتے ہیں کہ یوں سمجھیے کہ جیسے آپ نے ان کے بدن ڈائنامائٹ میں آپ کے جو ہے چنگاری لگا دی. یہی ہے اقبال شناسی کا کمال، جو یہاں پر جس کے روح رواں نعمان بخاری صاحب ہیں. انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی جو عمدہ ترین، ہر وقت میں جب پاکستان جاتا ہوں تو ان لڑکوں سے ملتا ہوں. اقبال پر بہت بڑی سطح پر ہائیلی اسکالرشپ لیول پر کام ہمیشہ ہوا ہے، لیکن اقبال پر بنیادی سطح پر کام اس طرح سے نہیں ہوا جس طرح سے ہونا چاہیے، مخصوصاً سرحد کے اس پار. بہت بڑا المیہ ہے. مثلاً یہ ہماری مغربی دنیا میں اس طرف توجہ کی ضرورت ہے. دیکھیے، میں ہمیشہ کہتا ہوں میں صحت کا طبیب، ادب کا مریض، اردو کا وکیل ہوں. ایک چوتھا چیز بھی اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اقبال کا عاشق ہوں، اور عاشق کو آپ کے ہر قسم کا شہر عاشق کہنے کا اجازت ہے. درد ہے، اسی وجہ سے تو بیان کر رہا ہوں. تو کہہ یہ رہا ہوں، وہ کیلیفورنیا ہو جس میں اردو کانفرنس ہو، جس میں مشاعرے ہوں، یا آپ دیکھیے ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی جو یہاں کے ایسٹ موسٹ حصے میں رہتے ہیں، نیو فاؤنڈ لینڈ. انہوں نے پوری بانگے درا کا 700 صفحے میں انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر دیا، جس سے خواص تو کیا، عوام بھی واضح نہیں. پوری بہترین انگریزی میں اس شخص نے کئی سال لگا کر اب اللہ کو پیارے ہو گئے. اسی طریقے سے عمدہ ترین کتابیں دیکھیے، چغتائی کا عمل ہو. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ باتیں تو بہت ہیں، یعنی اقبال شناسی اس موضوع پر اس وقت ہو رہی ہے کہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس جو 5 یونیورسٹیاں ہیں جس میں اردو پڑھائی جاتی ہے، اس میں سے کسی ایک یونیورسٹی میں اقبال چیئر بھی رکھی جائے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں کے لوگ تعاون نہیں کر سکیں گے. گہوارے کو جو عظیم لوگ وہاں بیٹھے ہیں ان کو چاہیے کہ آئیڈیاز ادھر دیں. ہمارے پاس تو ممبرشپ تک نہیں ہے. ممبرشپ کو، تاکہ اس لشکر میں آپ کے سپاہی زیادہ جمع ہوں
تو کام بڑھ سکے. دوسری ایسوسیشنوں کو دیکھیے, دوسری زبانوں کے آپ کے چیئرز دیکھیے. ہر ایک امریکہ میں کم از کم آپ کے جو ہے ہر ایک زبان کے 5 یا 6 چیئرز ہیں. ہمارے پاس اقبال کی چیئر صرف ایک جگہ ہائیڈلبرگ میں ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے. اور یہ جو نوجوان ہیں, ان لوگوں کو پورا سمجھانے کے لیے عرض یہ کر رہا ہوں, اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ میرے اس 45 سالہ تجربے میں, جو میں نے 45 سال, ابھی بھی میں فزیشین ہوں اور مسلسل آپ کے جو ہے اس شغل سے وابستہ رہا ہوں, اور اردو ادب اور اقبالیات سے بھی پوری طریقے سے اٹیچ ہوں. شاید یہ حقیر عمدہ ترین کافی ٹیبل بک علامہ اقبال کے شکوہ جواب شکوہ پر بہت جلد پیش کر سکے, جو میرے قریب کے دوست جانتے ہیں. ہمارے پاس اس اقبال شناسی کو جاننے کے لیے یہ جو تشنگی ہے, اور ان کو کس لیول پر سمجھایا جائے, حضرت اقبال کا سمجھنا آسان نہیں ہے. اس وجہ سے خود جانتے ہیں کہ اس میں تلمیحات ہیں, اس میں ادق زبان ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے 11 جو نظمی مجموعے ہیں, 7.5 تو فارسی میں ہیں, اور فارسی ہمارے پاس سے ہٹ چکی ہے. تو اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ لوگوں کی ضرورت کو سمجھا جائے. جس طریقے سے انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی یا دوسرے طریقے سے جو ویژنری پیپل آ رہے ہیں, عوام سے اس خوشبو کو, اس رنگ کو آشنا کیا جائے. بس ان نسل جوان کو آپ ٹریک پر لگا کر چھوڑ دیجئے, یہ اپنی منزل تک پوری طریقے سے پہنچ جائیں گے. یہ گرد بیٹھے تو معلوم ہوگا کہ محمل میں لیلا کیسی سوار ہے. یہ جو ہمارے جوان ہیں, جن کے دماغ محشر خیال ہیں, ہم سے زیادہ جانتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے ایک فاصلہ رکھا ہم میں. ہم نہیں چاہتے ہم اپنے نسل جوان سے فاصلہ رکھیں, جس کی سزا ہم بھگت رہیں. وہ شعر ہو کہ ادب ہو کہ تہذیب ہو کہ, اور اقبالیات اس کا جز ہے. یورپ ہو یا امریکہ, کینیڈا ہو یا USA, 2 قسم کے کام چل رہے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو خانہ نشین ہیں, جو گوشہ نشین ہیں, جو فکری لحاظ سے عظیم شخصیت ہیں, مسلسل کام کر رہے ہیں. مگر ہر کام کرنے والے کا ایک چھوٹی سی انا ہوتی ہے. وہ یہ کہ اس کو ظاہر کیا جائے, اس کے کام کی تعریف کی جائے, اس کو اپریشیٹ کیا جائے, اس کو بتایا جائے کہ وی آنر یور ورک. وہ نہیں ہو رہا ہے. تو اگر کسی شاعر جو عمدہ فطری شاعر ہے, اس کو یہ گروپ کے جو شاعر ہوتے ہیں, جو اپنا مافیا بنا کر چلتے ہیں, اس کی غزل کو مسلسل آپ کے نہ سنیں, اس کو کہیں موقع نہ دیا جائے, تو اس کا تخلیقی پاور ختم ہو جائے گا. تو اگر ہم کو اقبال شناسی کو, اس گلشن کو پوری دنیا میں عام کرنا ہے, تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان کے ساتھ پوری طریقے سے ہم جو بھی ہو سکے دام درہم سخنے کام کریں. ہم حاضر ہیں اس کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ درجنوں کتابیں ہیں جو یہاں سے لکھی گئی ہیں. یہاں کے ذخائر کا ابھی پوری طریقے سے کیٹالاگ نہیں بنایا گیا ہے. آج کی ڈیجیٹل ورلڈ میں پوری یہ کتابیں ایک دوسرے سے استفادہ کی جا سکتی ہیں. اور یہ جو آج کے پرآشوب دور میں جو ناامنی, جو بے چینی, جو اضطراب, جو انسانی حقوق کی پائمالی ہے, اس کا علاج
اقبال کے پاس اس وجہ سے ہے کہ اقبال کے کلام کا محور توحید اور اقبال کے اشعار کا جوہر قرآن، اور اقبال کے اشعار میں جو عشق پیوستہ ہے وہ عشق الہی اور عشق نبوی ہے۔ بس یہ بات کہتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اقبال شناسی اور زیادہ ہوگی، اور ایک یہاں پر یہ گفتگو بھی کر دوں کہ اگر میرے ذہن سے، جیسے میں نے اردو مرکز انگلینڈ کا ذکر نہیں کیا جو پروفیسر جاوید صاحب نے بڑی عمدہ طریقے سے آپ کے وہاں پر اقبال شناسی کی وہ کی ہے، یہی نہیں بلکہ پاکستان کے سفیر محترم ابن عباس صاحب نے 2 سال پہلے جو لندن میں علامہ اقبال کانفرنس برگزار کی ہے، جس میں 200 سے زیادہ مندوبین شرکت کیے ہیں، میں ان کو سلام کرتا ہوں۔ یہی نہیں بلکہ اس سال ہمارے پاس یہاں پر ٹورنٹو میں آپ دیکھتے ہیں کہ تقریباً 12 سال سے، یعنی جب کونسل محترم یہاں پر نفیس صاحب تھے زکریا، اس کے بعد جو 3-4 سال تک آپ کے ہمارے کونسل محترم جو اصغر گولو صاحب رہے، اس کے بعد ہمارے کونسل محترم جو ہمارے عمران صدیقی صاحب رہے، اور اب جو ہمارے پاس اقبال کے عاشق جو ہمارے کونسل محترم جو عبدالحمید صاحب ہیں، ان سب نے علامہ اقبال پر جو برگزار کیے ہیں، اور اسی طریقے سے طارق صاحب جو وہاں پر BC میں کولمبیا میں ہوتے تھے، ان سب نے اس گلدستے کو سنوارا ہے۔ میں ان سب کو سلام کرتا ہوں، اس وجہ سے کہ آج کی انسانیت کا درد اور آج کی انسانیت کا راز، اسی وجہ سے یہ کونسل محترم پوری طریقے سے علامہ اقبال کی شمع کو روشن کیے ہوئے ہیں، اور اس میں ہر روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ روشنی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس لشکر میں ہر روز سپاہی جو عشق اور پرستار اقبال ہے شامل ہوتا جاتا ہے۔ اگر کسی کا نام میں لینے سے وہ کر چکا ہوں تو ان سے معذرت خواہ ہوں، اس وجہ سے کہ آپ نے دیکھا کہ میں صرف ذہن کے صفحات سے پڑھ رہا تھا۔ ویسے بھی جو بھی اقبال پر کام کرے گا اس کو پوری طریقے سے آپ کے جو ہے دنیا اپریشیٹ کرے گی۔ آپ سب کا ممنون ہوں، شکریہ۔